اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ شیعہ مذہب انتہائی مہذب اور مدلل ترین مذہب ہے۔ شیعہ مذہب میں ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو مانتے ہیں اور نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ ہم عزت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے۔ نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں، نہ ہم اندھی نفرت کے قائل ہیں۔ یہ مذہب اسلام کے فرقوں میں سے واحد مذہب ہے جو روایتوں سے نہیں چلا، قرآن کی آیتوں سے چلا ہے۔ ہم نے قطعاً کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم نے کیا کہا ہے۔ راوی جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن کا وارث غلط نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا یہ مذہب روایتوں کا مذہب نہیں، یہ اللہ کی قرآن کی آیتوں کا مذہب ہے، مدلل ہے، پرسکون ہے۔ اسلام کی حقیقت اس مذہب کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس مذہب کی ایک ایک چیز قرآن سے ثابت ہے۔ ہمارے وضو کے طریقہ، ہمارا نماز کا طریقہ، ہمارے روزے کا وقت، ہمارا ماتم کرنا، ہمارے کالے کپڑے پہننا، ہمارا شبیہ ذوالجناح کا احترام کرنا، ہمارا زنجیر زنی کرنا، ہماری ہر چیز قرآن سے اس لیے ثابت ہے، ہمارا امام قرآن سے ثابت ہے۔ بسم اللہ سے ہم انتہائی مطمئن ہیں، ہمیں ایک لمحے کے لیے پریشانی نہیں۔ ہمارا مذہب دلیل کا مذہب ہے، توجہ ہے زبان، مدلل ترین مذہب ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی بھی قیاس کی گنجائش نہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ عادت ہے ہی نہیں کہ نوکر جگانے کے لیے آئے، جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے۔ ہمارے مذہب میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ ہی بدل دیا جائے۔ ہمارے مذہب میں کسی شخصیت کی مداخلت نہیں چلتی، یہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان اور معصوم کی اطاعت کا مذہب ہے۔ ہم بڑے پرسکون ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدے بہترین عقیدے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہر مسلمان کا ہوتا ہے عقیدہ توحید، اور میں بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنے مذہب کی، ہمارا عقیدہ توحید باوجہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے سے، ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید خطرے میں نہیں، ہمارا عقیدہ توحید بڑا اچھا ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کو خالق کل سمجھتے ہیں، اعلیٰ کل شیء قدیر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو معاذ اللہ آپ علی کو اللہ بنا دیتے ہیں یا آپ علی کو اللہ سمجھتے ہیں، اس بندے کی غلط فہمی یہ ہے کہ اس نے اللہ مولوی سے سنا ہے، علی مجلس سے سنا ہے۔ اس کا حق یہ بنتا ہے جہاں سے علی سنے وہیں سے توحید سنے۔ ہم تمہیں بتائیں کہ جہاں علی سجدہ کرنے والا ایسا ہے تو جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ خدا کیسا ہوگا؟ اور مجھے پروردگار کی اور مجھے ربوبیت پروردگار کی قسم۔ آج کسی سے پوچھیں کہ آپ نے اللہ دیکھا ہے، وہ کہتا نہیں، اللہ سنا ہے، وہ کہتا نہیں، تو پھر ماننا کیوں ہے؟ دکھائی وہ دیتا نہیں، آواز اس کی ہمیں آتی نہیں، یہ پتہ نہیں کہ اس کا مکان کہاں ہے، پھر اسے ماننا کیوں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ ہے تو ہم نے کہا ہے، اس کا مطلب ان کی ہے کو توحید کہتے ہیں۔ اب جو بول سکے وہ زحمت فرمائے سرکار۔ انہوں نے ہے کہہ دیا، سارے زمانے نے ان کی ہے پہ ہے کہا۔ یہ جو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے، گواہی اس کی دی جاتی ہے جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہو۔ تو جب تم نے اللہ دیکھا ہی نہیں پھر گواہی کس بات کی دی؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہے وہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جن کی گواہی پہ توحید کی گواہی دی جا سکتی ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی گواہی بھی نماز میں دی جا سکتی ہے۔ وحدانیت کی گواہی، ان کی گواہی تو توحید کی گواہی۔ انہوں نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے۔ میں توحید پرستوں سے پوچھتا ہوں جو اللہ کو منوانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟
آج کوئی دہریہ آپ سے پوچھے، آج کوئی غیر مذہب آپ سے پوچھے کہ میں آپ کے اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو، وہ اللہ کہاں ہے؟ تو آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس چند دلیلیں ہیں، وہ دلیلیں دیں گے. وہ دلیلیں میں ممبر سے پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، اور بارش برس کے بتاتی ہے کہ اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خلق کر رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے، انسان رزق لے کے بتاتا ہے کہ کوئی بانٹ رہا ہے. اس کا مطلب تم نے اللہ دیکھا نہیں، تم نے نشانیوں سے اللہ کو ڈھونڈا، تم نے دلیلوں سے اللہ کو ڈھونڈا. اور میں اس مجمع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ ممبر آل محمد سے کہنے لگا ہوں، جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں، یہ کام اللہ خود نہیں کرتا. اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں. یہ کام اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور